ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے غسل دیا جانے لگا، ایک عورت جو اسے غسل دے رہی تھی، اس نے دوسری عورتوں سے یہ کہا کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ اللہ کی وہ ڈھیل جو اللہ نے اسے دی ہوئی تھی، اس رسی کو کھینچ لیا اور اس عورت کا ہاتھ جو غسل دے رہی تھی اس مردہ عورت کی ران سے چپٹ گیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتی بار بار، لیکن اس کا ہاتھ جو تھا وہ وہاں سے نہیں اٹھتا تھا، بلکہ اس عورت کا جسم بھی ساتھ ہی اٹھ جاتا تھا۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی، بڑی پریشانی کے حالات تھے۔ اب سب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، یہ معاملہ کیسے حل کیا جائے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ ایک پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کے سارے علماء کو بلایا گیا، ان سے فتویٰ لیا گیا، ان سے مشورہ کیا گیا کہ آخر یہ کس طریقے سے ہاتھ چھٹ سکتا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا، علماء نے مشورہ دیا کہ آپ عورت کا ہاتھ کاٹ دیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہاتھ چھوٹ جائے گا اور عورت کو دفنانے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آلریڈی ایک دن اور ایک رات گزر چکی تھی۔ تو وہ عورت جس کا ہاتھ چپٹا ہوا تھا وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم اپنی عورت کا ہاتھ ضائع نہیں کروا سکتے۔ پھر دوسرا یہ مشورہ دیا گیا کہ جسم کے جس حصے کے اوپر وہ ہاتھ چپٹا ہے وہاں سے اتنا گوشت، اتنا حصہ کاٹ دیا جائے تو اس صورت کے اندر اس کا ہاتھ ہٹ سکتا ہے۔ اب جن کی عورت تھی جو مردہ تھی، تو اس کے گھر والوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنی عورت کے جسم کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اس اثناء کے اندر پورا دن دوبارہ گزر گیا، رات گزر گئی، اس مردہ سے بدبو آنی شروع ہو گئی، اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ بڑی پریشانی تھی کہ یہ مسئلہ امام مالک تک پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پر لے جاؤ۔ جب اس مردہ عورت کے پاس لایا گیا اور ان سوال پوچھا اس عورت سے کہ کیا تم نے اس عورت کو فلاں مرد کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ تعلقات کو دیکھا تھا؟ وہ کہتی جی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ 4 گواہ ہیں جو تم پیش کر سکو، تمہارے حق میں گواہی دے سکیں کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ وہ عورت کہتی نہیں۔ تو امام مالک نے حکم دیا کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ 80 کوڑے اس عورت کو کوڑے مارے جانے لگے۔ دوستو یقین مانے 79 تک گزر چکے تھے، لیکن اس کا ہاتھ نہیں ہٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ فوراً اس عورت کی ران سے ہٹ گیا، لیکن اس سے پہلے تک نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے یہ 80 کوڑے کی سزا جو ہے بہتان لگانے والے کے لیے مقرر کر دی گئی۔ دوستو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر الزام لگانا، بہتان لگا دینا، اتنا گھٹیا الزام لگا دینا کہ آپ کا اس کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، آپ اسے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اپنے بہتان کو، اپنے الزام کو آپ کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ بے شک آپ سچے ہیں، لیکن جب تک آپ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ شریعت کے اندر آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر دوسرے لوگوں کی ننگی تصویروں کو وائرل کیا جاتا ہے،
پھر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ویڈیو میرے پاس ہے، کسی نے دیکھنی ہے تو مجھ سے رابطہ کرو، یہ ویڈیو میرے پاس ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو مجھ سے رابطہ کرو۔ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہاری ویڈیو کسی کے ہاتھ لگ گئی اور تم پوری دنیا کے اندر رسوا ہو جاؤ گے، پوری دنیا کے اندر بدنام ہو جاؤ گے۔ اس دن سے ڈرو جس دن 6 فٹ قبر کے اندر دفنا دیے جاؤ گے۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور سوال کیا جائے گا، بتا یہ غلطی تو نے کی تھی؟ اللہ تبارک فرماتے ہیں اگر آپ کسی کے عیب کو دیکھتے اس پہ پردہ ڈال دو، کل قیامت کے دن میں اللہ تمہارے عیب کے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ خدارا ان چیزوں سے بچیں، اپنی دنیا اور آخرت کو خراب مت کریں۔ السلام